السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کتاب کا نام عربی صفت المصادر ہے۔ جو حضرات عربی سیکھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ کتاب ہے۔ یہ لغت سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے اندر کچھ قاعدے ہیں۔ لغت تو آپ کو یاد کرنا ہے، قاعدہ بھی آپ کو، لیکن بتانا میرا کام ہے کہ وہ کس طرح قاعدہ کام کرتا ہے۔ اگر آپ اس چیز کو سیکھتے ہیں تو عربی میں آنے والی جو بھی کتابیں ہوگی آپ کو سمجھ میں آئے گا، اچھا یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ مفعول بہ ہے، اس طرح کا محموز، مضاف، لفیف، یہ ساری باتیں آپ کو سبق کے اندر جا کے سمجھ میں آئے گی۔ تو اس کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ کو عربی سمجھنے کے لیے، عربی بولنے کے لیے سب سے پہلا کام اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ کو لغت یاد ہونا ضروری ہے۔ آپ کو لغت یاد ہونا چاہیے۔ اب لغت کی یہ کتاب بنیادی کتاب ہے۔ اگر آپ اس کو اچھی طرح سے گردان، صرف صغیر، صرف کبیر دونوں کے ساتھ اگر کرتے ہیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو چلیے اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ اس کا نام عربی صفت المصادر مع اللغات جدیدہ، یعنی عربی صفت المصادر قدیمہ بھی ہے اور جدیدہ بھی ہے۔ تو قدیم جو عربی صفت المصادر ہے وہ سب سے اچھی کتاب ہے، اس میں نئے انداز میں، نئے طریقے سے بتایا گیا ہے۔ حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب چرتاوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ آپ اس کتاب کو منگائیں اور اس کتاب سے آپ لغت یاد کریں۔ دوسری صورت یہاں پہ یہ ہے کہ اس کا PDF میں پہلے ویڈیو جو سبق کی شکل میں ہوگا اس کے اندر ڈال لیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں فہرست عنوان، آپ اس کو سمجھیے کہ فہرست عنوان کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس میں جہاں پہ بھی جو کتابیں آپ کو ملے گی تو سب سے پہلے آپ فہرست عنوان الٹائیں اور پلٹیں، اس میں دیکھیں کہ اس میں کیا کیا باتیں ہیں، وہی پوری کتاب کی بنیاد ہوا کرتی ہے۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے ثلاثی مجرد کے ابواب، ثلاثی مزید فی کے ابواب بتائے گئے ہیں، اور ادھر آپ دیکھتے ہیں تو لغات جدیدہ یعنی نئی لغات جو ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بس تین ہی باتیں ہیں اس کتاب کے اندر۔ اب یہ ثلاثی مجرد کے ابواب کیا ہیں یہ آپ کو سبق میں سمجھ میں آئیں گے۔ اب اس میں اتنی ساری باتیں رکھی گئی ہیں، صحیح کیا ہوتا ہے، مضاف کیا ہوتا ہے، محموز کیا ہوتا ہے، محموز الفا کیا ہوتا ہے، محموز العین، محموز اللام، معتل، مثال واوی، مثال یاوی، اجوف واوی، اجوف یائی، ناقص واوی، ناقص یائی، لفیف، لفیف مفروق، لفیف مقرون، ابواب ہفت اقسام ایک نظر میں۔ اچھا، اس کے اندر یہ ساری باتیں بتائی جائے گی۔ تو اس کتاب کو شروع کریں گے اگلے سبق میں، اور نیچے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ثلاثی مزید فی کے ابواب، صحیح کیا ہوتا ہے، مضاف کیا ہوتا ہے، مثال کیا ہوتا ہے، اجوف کیا ہوتا ہے، ناقص کیا ہوتا ہے، لفیف کیا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو سبق کے اندر سمجھ میں آئے گی۔ اسی طرح یہ لغات جدیدہ، یہ نئے لغات ہے، اس کا بھی میں PDF ڈال دوں گا۔ اگر آپ کو کتاب مل سکے تو بہتر ہے، نہیں تو اسی کتاب کا PDF میں پہلے ویڈیو میں ڈال دوں گا۔ تو اس سے پہلے میں نے نورانی قاعدہ پڑھا رکھا ہے، جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں واقعی میں صحیح معروف انداز میں، تو اس کے لیے سب سے بہترین قاعدہ جو نورانی قاعدہ ہے، اگر آپ اس کی بیس اور بنیاد کو مضبوط کر لیں تو قرآن کریم کی کوئی بھی آیت ہو، کوئی بھی پارہ ہو، کچھ بھی ہو، آپ اس کو آسانی سے حل کر کے نئے طریقے سے، نئے انداز سے، جو معروف انداز ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز ہے، ورتل القرآن ترتیلا، تو اسی انداز سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ وہاں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ عربی کی تو کتاب شروع ہو رہی ہے، تو بس ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔